بیمار واسطے بیمار کرسی کرنے والا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انہوں صحت عطا فرما دے. جس طرح حدیث میں چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی بیمار کو جاندے آپ ان کلمات کے نال دعا کیتا کر دے اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. نبی رحمت خود دعا کیتا کرتے. آپ نے دعا سکھائی کہ جدو بھی کسی بیمار کو جاؤ تو ایک کلمات پڑھ کے دعا کرو اذہب الباس اے اللہ یہ تکلیف نو لے جا. رب الناس اے لوگاں دے رب یہ تکلیف دور کر دے. واشفی انت الشافی اور اے اللہ تو شفا دے دے کیونکہ تو شفا دین والا ہے. لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما کہ یا اللہ یہ بیماریاں ساریاں ختم کر دے کچھ ذرہ جنہیں بھی تکلیف دی باقی نہ رکھی. اللہ کے نبی یہ دعا کر دے اور یہ دعا بیمار کرسی کرنے والے تو سکھائی ہے. اور آپ نے فرمایا جدو کوئی بیمار کرسی لکھ جائے تو دعا کرے وہ تو یہ بھی کلمات بیمار کو کبے. بیمار کرسی دے آداب سکھائے ہیں لا باس طہور فیہ انشاءاللہ کہ اے میرے بھائی اے جنی تکلیف آئی ہے نا اللہ پاک اس تکلیف دے بدلے تیرا کوئی گناہ بھی نہیں چھٹے گا تینوں بالکل پاک کر دے گا. اگر انہیں چاہیا تو بالکل تینوں گناہ تو صاف کر دے گا. اور جدو یہ دعاواں چل رہی ہوں تو فرشتے کول بیٹھے ہوں تو فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ پاک نے لائی ہوئے تو پھر اس دعا دی قبولیت کا کی درجہ ہے کہ جدو بیمار بھی مستجاب الدعوات ہوئے کہ دعا سکھائی ہے نبی پاک نے. دعا کر رہے مومن آدمی دعا کر رہے اللہ دی رحمت تھلے بیٹھا ہویا اور دعا ہو رہی بیمار لی جیڑا مستجاب الدعوات ہے اور آمین ہو رہی ہے فرشتے دی. آمین مستجاب الدعوات دی بھی ہو رہی ہے یعنی بیمار بھی کہہ رہے آمین اور فرشتے بھی کہہ رہے ہیں آمین. دعا سکھائی نبی پاک نے اور کر رہے مومنین اہل ایمان اہل اسلام اس دعا دی قبولیت دا میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین یہ درجہ رکھ دے کہ اللہ پہلے درجے دے انہیں دعاوں قبول فرما دے. لیکن کچھ آداب کچھ طریقہ کار سنت کے مطابق ہوئے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیمار بیچارہ بیماری اس کیفیت کے اندر بڑی تکلیف کے اندر کر رہا ہوتا ہے اور انہوں نے سوچ بوجھ نہیں بیچارے کو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تے جڑے آن جان والے لوگ آتی ہیں ہسٹریاں داویاں کہانیاں ہوتے بیٹھے سنا رہے ہوتے دیکھا گیا عموماً کیونکہ ہوتے کوئی کتوں ملنا آیا کوئی کتوں ملنا آیا کوئی کتوں ملنا آیا کوئی کتوں ملنا آیا اوے تو ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا ساری گلاں بیمار دے کول بیٹھ کے کر دیں. گویا کہ سنت کے خلاف ہے. بیمار کرسی کرنا ہے ہاں صرف بیمار دا پتہ لینا ہے اوتھے بیٹھ کے یہ نہیں کرنا سجے کبے دی تیری نوح دا کی حال ہے تیری درانی کیسی ہے تیرے نال بابا سلوک کر دے یا کوئی آپس کے اندر بیٹھے ہاں جی نوکری صحیح جا رہی ہے جاب شوب ٹھیک ہے بچے شچے ٹھیک نے اپنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. سراسر سنت کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں چاہتا ہے کہ بندہ بیمار دی عیادت کرنے والا اللہ دی رحمت تھلے ہے اور مستجاب الدعوات ہے فرشتیاں دی دعاواں دا حقدار ہے. اور نبی رحمت نے فرمایا جڑا مسنون انداز نال کسی آدمی دی بیمار کرسی کرن جاتا ہے اگر صبح دے وقت کسی دا پتہ لین گیا ہے اور پتہ لے کے واپس آ گیا فرمایا اللہ دے رحمت دے فرشتے 70,000 فرشتہ اس بیمار کرسی کرنے واسطے رحمت دیاں بخشش دیاں مغفرت دیاں دعاواں کرتا ہے شام تک. پھر بات سننا سمجھنا اگر کوئی بندہ مسنون انداز نال اچھے طریقے نال ادب آداب دے نال صحیح طریقے دے نال بیمار کرسی کر جاتا ہے مغرب کے وقت نبی مکرم نے فرمایا فجر شروع ہونے تک
اے بیمار کرسی کرنے والے آدمی لئی 70,000 اللہ دا رحمت دا فرشتہ فجر تک اے دے واسطے بخشش دے دعاواں کردا ہے کہ یا اللہ اے بیمار دا پتہ لین آیا اینو تو معاف کر دے. تے جے بیمار دا پتہ لین والا بندہ اوتھے آپ دے مقاصد ہی پورے نہ کرے تے پھر اللہ دلاں دے حال نوں جاندا ہے, دل دی نیت تے ارادے دے مطابق ہی ثواب ملنا ہے. تے کئی بندے ایسے ہوندے نے کہ جڑا کوئی واوا بھارا بندہ بیمار ہوئے نا, خاندان دے وچ جندی واوا پگڑی اچھی ہوئے, نامی گرامی آدمی ہوئے, محلے دا امیر ترین آدمی ہوئے, مسجد جو دا بڑا نام تے چرچا ہوئے, اون دے ویل پھیرے تے پھیرا. اور جیڑا بندہ بیچارہ کو غریب ہے, ماڑا ہے, رشتہ دار ایسا ہے, گھر دے اندر ہی کدی کدی ایسا کوئی بیمار ہوتا ہے, بس انہوں دور اسلام کی حال ہے, ٹھیک ہے, بس راہ لگے, سنت کے خلاف. بیمار تے کول جانا, وہ دے کول بیٹھ کے وہ دی بیماری دے متعلقہ حالات دے مطابق گفتگو کرنا اور صرف انہوں ہی ٹائم دینا, وہ دے کول دعاواں لینا اور انہوں دعاواں دینا. یہ اللہ دا حکم ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے اور ایدہ ہی فائدہ ہے, ایدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر کوئی بندہ بیمار کرسی نہیں کرتا, قیامت والے دن بڑا سخت سوال ہونا ہے. کئی بندے نے نا اللہ نے صحت تندرستی دیتی ہے, مال دیتا ہے, اولاد دیتی ہے, گڈیاں دیتیاں نے, ساری سہولتاں دیتیاں نے, اور ان پرواہ کو نہیں کسے بیمار دی, کسے ماڑے دی, کسے غریب دی. یہ تے صرف ہے تیمارداری کرنا, عیادت کرنا, بیمار کرسی کرنا. اللہ نے تو حکم یہ بھی کیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ماڑا ہے تو وہ دوائی دارو کا اہتمام بھی کرنا ہے. اگر کوئی بیمار غریب آدمی ہے انہوں اسپتال تک لے کے جان کا حکم ہے, وہ پیچھے جا کے کھانا پینے پہنچانا, وہ پورا سارا خیال کرنا. یہ اسلام ہے, یہ دین اسلام کا درس ہے. اور چیئے جائے کہ ایک بندہ وہ خرچ کرنا دور دی گل ہے, سکے منہ پتہ بھی نہیں لینا, خیریت بھی نہیں طلب کرتا. کئی ایسے بد قسمت نے جنہاں دا باپ بیمار ہوئے, ماں بیمار ہوئے, کدی ماپیاں دے پیرے نے 10 منٹ بہ کے مٹھیاں بھرن دی توفیق نہیں ہے. کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ بصحت باپ دا کمایا ہوئے رزق کھاوے, ماں دی دتی تربیت دے نال پڑھیا پڑھایا اور ماں دا ہی پتہ نہ لوے, باپ نے ہی پتہ نہ لوے, دوستاں دے وچ ساری ساری رات دھکے کھاندا پھرے, محلے دے چوک تے چوراہے چ بیٹھ کے ساری رات اللے تللے کام کردا پھرے. لیکن ماں باپ کے کول بیٹھ کے 10 منٹ انہاں دی خیریت طلب نہ کرے, بد قسمتی ہے اور اللہ دی رحمت تو دوری ہے. خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جڑا بیمار ہو, بیمار کرسی کرے. کہ اگر بیمار ہوئے ماں دے باپ جی دے بارے اللہ دا حکم ہے, اللہ دا حکم ہے, اللہ دا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ دی زیارت کرو, خدمت کرو. اور انہاں وچوں کوئی کمزور ہے یا دونوں کمزور نے, بڑھاپے نو پہنچ گئے نے, تکلیف کے اندر نے, صبح و شام اپنے ماں باپ دے قدماں دے اگے اس طرح اپنے بازو جھکا کے, سر جھکا کے, اپنی باڈی نیوی کر کے, فاحفظ لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس طرح نظر چکا کے, بازو چکا کے ماں تے باپ دے سامنے پیش ہونا, پھر انہاں دی خدمت کرنا, پھر انہاں واسطے دعاواں کرنا. یہ اللہ کا حکم ہے. چیئے جائے کہ ایک بڑا صحت مند بچہ یا بچی ہوئے تے ماں باپ دا انہوں فکر ہی نہ ہوئے, تو پھر اس سوال دا جواب کی ہوئے گا؟ جڑا سوال ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا. میرے بھائیوں, آج کی گفتگو دا خلاصہ, آج کی گفتگو دا بالکل آخری سبق ہے, کبھی نہ بھولنے والا سبق ہے. نبی رحمت نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین آواز دے گا,
اپنے بندے کو جمع فرمائے گا اور انہوں جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں اللہ کہے گا. لمبی حدیث ہے میرے سامنے, میں عبارت سنا سکنا ہاں اور اختصار کے پیش نظر صحیح مسلم حدیث دی جامع ترین کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ میرے بندو میں بیمار سا, تسی میری بیمار کرسی نہیں کی تھی. اللہ تو تے شہنشاہ دا شہنشاہ, بادشاہ دا بادشاہ, اللہ تینوں بیماری کتوں آ گئی؟ اللہ تو تے شفا دین والا ہے, اللہ تو شافی اور امراض ہے, اللہ تینوں بیماری کیسے آ گئی؟ اللہ کہے گا کہ میرے بندے تیرا فلاں رشتہ دار بیمار, تیرا محلے دار بیمار, تیرا فلاں عزیز بیمار, تیرا باپ بیمار, تیری ماں بیمار, تیری بہن بیمار, تیرا باپ بیمار. تو اودی دنیا کے اندر رہ کے خبر گیری نہیں کی تھی. اگر کاش تو دنیا کے اندر رہ کے انہاں دی تیمارداری کردا تو اوتھے میری رحمت حاصل کردا, یعنی تو اوتھے اللہ واسطے جانا سی. گویا کہ اللہ نے اتنا بڑا قول فرمان قیامت کے دن راج کر دینا ہے کہ جدا کوئی جواب نہیں ہوئے گا. آؤ میرے بھائیوں فکر مندی کر لیے, لمحہ فکریہ ہے. اپنا ہفتے کے اندر, مہینے کے اندر ایسا دن مقرر کریے کہ جس دن کے اندر بالخصوص اپنے محلے دار, عزیز و اقارب, دوست و احباب جڑے بیچارے دائمی امراض کے اندر نے انہاں دی خبر کی جائے. اور گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے ڈیلی دی بنیاد تے اتنا وقت مقرر کیتا جائے کہ انہاں دی خبر گیری لی, انہاں دے کول کچھ وقت گزارا جائے. اور میں مشاہدہ کیتا ہے, تجربے جو بات گزری ہے, گھر کے اندر ماں بیمار ہوئے, باپ بیمار ہوئے, اگر بیٹا ماں دے کول 10 منٹ بیٹھ کے آدھی ماں دی گلاں سن لے, ڈاکٹر دا ٹیکا اتے اثر نہیں کرتا جتے بیٹے دا تھوڑا جا وقت, ماں دا تھوڑا جا وقت باپ تے ماں دے کول اس بچے نے جڑا دیتا ہے اتے بڑیاں بڑیاں بوتلاں تے ڈرپاں اثر نہیں کردیاں. جتے پائیاں دا پائی پر بہنا, بہن دا بہن پر بہنا, ماں باپ دے کول بیٹھنا, حتیٰ کہ کوئی بھی بیمار ہے بیمار دے کول تھوڑا جا وقت بیٹھ کے انہوں ہمت دے دینا, اللہ تینوں شفا دے گا, اللہ تینوں اے بیماری دے بدلے گناہ معاف کرے گا. اللہ پاک نے دیکھنا تینوں انہیں ٹھیک کر دے رہے, تو 10 دن بعد ٹھیک ہو جانا ہے, تو دے پہلے نال بڑا بہتر ہے. ایج دے چند جملے کہنے دے نال بیمار کرسی دے اس انداز دے نال بیمار اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر کوئی بیمار کرسی کرنے والا دلوں بیمار کرسی کر رہا ہوئے اور بیمار کی ضرورت کے مطابق تھوڑا جا اٹھا کے با دے, تھوڑا جا چلا دے وے, تھوڑا جا دے نال جناب کوئی دارو کے اندر سپورٹ کر دے, اگر بیمار عرصے تو بستر دے ہے انہاں دی حجامت اہتمام کر دے اور انہیں نہلانے دہلانے دا انتظام کر دے, بیمار دے کپڑے چینج کروا دے. ایسے ایسے مفلوج اور صاحب فراش بیمار موجود ہے کہ جنہاں دا بازو چوک کے رکھن والا کوئی نہیں, جنہاں دی ٹانگ اٹھا کے بیڈ سون پہ گئے سائڈ چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ایسے مریض دے کول جا کے آدھا گھنٹہ 10 منٹ گزارنے والا قیامت والے دن پھر اللہ دے سامنے اس طرح دونوں سوال نہیں ہوئے گا, بلکہ سوال یہ ہوئے گا کتنے نے وہ لوگ جنہیں دنیا کے اندر رہ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے نال محبت کر دے, زیارتہ کر دے, ملاقاتہ کر دے. الیوم ذلی یوم لا ذل الا ذلی, فرمایا قیامت دن ایسے لوگوں اللہ آواز دے گا کہ جنہیں میری وجہ تو کسی دی تیمارداری کر دے, میری وجہ تو کسی دن محبت کر دے, میری وجہ تو کسی دا پتہ لینے چل دے. آؤ میں اپنے انہاں بندیاں نوں اج اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں. آؤ میرے بھائیوں, میں تے تسی اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ اسی دنیا تے رہ کے اللہ دی رحمتاں کیویں حاصل کرنیاں نے. اپا رل کے عزم کریے, ارادہ کریے
کہ بیماراں نو اس طرح بیمار کرسی جس طرح دی انہاں دی ضرورت ہوے، بہتر تو یہ ہے کہ اگر مسجد دے کوئی نمازی ہے چند نمازی مل کے انہاں پتہ لین جاون، کوئی رشتہ دار بیمار ہے دو چار رشتہ دار کٹھے ہو کے پتہ لین جاون، اگر کوئی اس طرح دوست بیمار ہے دوسرے کلاس فیلوز نو ہائر کر کے مل کے جا کے پتہ لین جان۔ کئی دفعہ بیمار ترسیا ہوتا ہے، وہ کئی چہرے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کئی چہرے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اے چھوٹی جی ریکویسٹ ہے، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، ان سنت کے مطابق اپنے معاشرے کے اندر رائج کریے۔ گھراں دے اندر کتنے گھر ایسے نے کہ پراواں دے تین گھر نے، اوپر چھوٹا بھائی ہے، نیچے چھوٹا بھائی ہے، نیچے چھوٹا بھائی ہے، ہفتے دے ہفتے گزر جاندے نے، اتلے دی چھوٹے نال ملاقات نہیں، چھوٹے دی بڑے نال ملاقات نہیں، اور آپس دے اندر جناب مہینے گزر جاندے نے، ٹیلی فون تے بھی رابطہ نہیں۔ حدیث میں تے اتھوں تک آندا ہے جیڑا بندہ کسی ویلے جا نہیں سکدا، بہ نہیں سکدا، ٹائم نہیں ہے گا، کسی آندے جاندے کو نہیں پتہ کر لے۔ صحابہ دی سنت ہے، احادیث کے اندر سارے چیپٹرز موجود نے، کسی نہ کسی طرح بیمار کرسی دے اندر اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ یہ دے اندر بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جدو بندہ عقل دل دماغ حاضر ہوئے تے بندہ کسی بیمار کو جاوے تے اے سوچ پیدا ہوئے کہ اگر یہ بستر تے میں ہوا، اے ہسپتال دے اندر جیڑا بندہ بیٹھا ہے بیمار دی خدمت سے بیٹھا ہوا ہے، کنی تکلیف دے اندر ہے، اگر میں بھی تے ہو سکنا اور میں ہوا تے کوئی فلاں بھی آوے فلاں بھی آوے تے کنہ دل خوش ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیمار کو کدی پیسے بھی نہیں چاہیے، بیمار کو کدی کدی دعائیں بھی نہیں چاہیے ہوندی، بیمار کو صرف میرے تے تواڈے صحت مند لوگاں دے چنگے جملے چاہیے، اچھے الفاظ چاہیے، تھوڑا جا وقت چاہیے ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تسا احباب سنت کے مطابق باہم آپس دے اندر معاشرے دے اندر کٹھے رہندے ہویا ایک دوسرے دا پتہ کرنا، خیریت طلب کرنا، تیمارداری کرنا، بیمار کرسی کرنا۔ اللہ اس عمل دے اندر اخلاص دے نال آگے بڑھ کے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیمار والدین ہوں، اللہ ماں پیو دے قدماں چ بیٹھ کے ماں باپ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں جو احباب میرے سمیت کسی کو ہو گئیاں، اللہ سانو معاف فرما، اور آئندہ اللہ یہ سستیاں اور کوتاہیاں کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ادھر نظر دوبارہ واسطہ خصوصی دعا فرماؤ، دوسرے خطبے کے اندر سپیشل دعا انشاءاللہ کی جائے گی۔ بیماروں کی دعا فرماؤ، اللہ صحت کا درستی عطا فرمائے۔ محترم قاری عتیق الرحمان انجم صاحب اپنے اس ادارے نے بڑے ہی بہترین خطیب نے ماہانہ انہوں نے درس ہے، اشتہارات بھی لگ گئے۔ 28 مئی روز ہفتہ بعد از نماز عشاء محترم بھائی عبدالرؤف صاحب گڈز ٹرانسپورٹ والے یہ وہ پروگرام کے بانی میں، اور اس درس کو انشاءاللہ صاحب نے کامیاب کرنا ہے۔ 28 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان انجم صاحب کا درس قرآن و حدیث ہوئے گا۔ سب بھائی اور سب بہنہ خواتین واسطے بہترین انتظام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فوج شہداء واسطے بھی خصوصی دعا فرماؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ